بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین ہم سنتے تھے کہ یورپ امریکہ میں آٹزم کا شکار بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ان بچوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین آٹزم یا آرٹسٹک ہونا، اس میں یورپ امریکہ میڈیکل سائنس میں بس نظر آ رہی ہے۔ اور ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز بچوں کو ٹریٹ نہیں کر رہے، وہ ماں باپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ جو آرٹسٹک بچے ہیں ان کو کس طرح آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح ان کو ڈیل کرنا ہے۔ لیکن ناظرین میڈیکل سائنس جہاں پہ فیل ہو گئی ہے، سائنس آٹزم کا نہ وجہ بتا رہی ہے کیوں ہوتا ہے، نہ علاج بتا رہی ہے، وہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی۔ اسامہ علی ایک مدت تک اس کے اوپر کام کرتے رہے آٹزم کے اوپر، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے بچے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اسامہ علی کس طرح ان بچوں کا علاج کر رہے ہیں، کس طرح ان بچوں کو شفا مل رہی ہے، یہ میں ان سے ہی پوچھتا ہوں۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کے وقت کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اسامہ بھائی پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیا نسخہ نکال لی ہے جس سے یہ آٹزم کا شکار بچوں کا آپ علاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں اس میں سب سے جو بنیادی نقطہ ہے نا کہ یہ کہانی سمجھنے کے لیے جو خدا اور شیطان کا مکالمہ تھا نا، ادھر جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو شیطان نے چیلنج دیا تھا کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا بہکاؤں گا، تو آج میں انسان آپ ہم سب شاید یہ بھول گئے کہ ہمارا بھی جو پیدائش ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور اس کا کوئی دشمن ہے، اور اس کا کسی سے ہم نے جنگ لڑنی ہے، جہت میں کسی جہت میں زندگی گزرنی ہے۔ آپ ہم شاید ناظرین ہمارے اور ہم سب شاید اس میں ہو گئے کہ ہم نے شاید پیسہ کمانا ہے، پیدا ہونا ہے، شادی، بچے اور پیسہ، اور مادے میں آگے سے آگے۔ اس سے زیادہ ہمیں دنیا کا مقصد جو ہے نا اس وقت، اگر آج حاضر میں، بڑی گاڑی، چھوٹی گاڑی، اس سے بڑی بڑی گھر، اسی سب میں شیطان اپنا کام کر رہا تھا۔ اور جب میں نے اس کو دیکھا کہ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹ آتے رہتے ہیں، جب برتھ چارٹ اوپن کرتا تھا، برتھ چارٹ جتنے دیکھتا گیا، تو اس میں جب وہ بتاتے تھے کہ آٹسٹک بچہ ہے، ادھر سے وہ انڈیکیشن ہو رہی ہوتی تھی کہ یہ ہانٹیڈ ہے۔ وہ کہتے تھے آٹسٹک ہے، میں دیکھتا تھا ہانٹیڈ ہے۔ تو پھر مجھے ہوا کہ یہ معاملہ، اس کا مطلب ہے آٹزم کا نہیں ہے، یہ معاملہ تو جو ہمارے دوسری مخلوق ہے اس کے زیر اثر آنے کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ تو بیسیکلی جو بنیاد ہے، زیادہ تر یہ ماؤں سے کیری ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ماں کو جو ہے نانی کی طرف سے آ رہے ہیں، مطلب ماں کو تھے، اس کے ساتھ اس کی آگے بیٹی کے ساتھ کیری ہوئے، شادی، پہلے تو شادی نہیں ہونے دیتے، اگر شادی ہو جائے تو پھر اس طرح کی آگے اس کی جگہ بناتے ہیں، اور یہ کیری فارورڈ ہو رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یاد ہے وہ تھیوری؟ جی جی جی۔ ایک شیطان لگا دیا۔ اچھا اب یہاں تو پورا شیاطین کا ہی وہ ہو جاتا ہے معاملہ۔ اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے گھر میں شفٹ ہو گئے تب بھی یہ پاسیبل ہے، کیونکہ بچہ فزیکلی جو ہے نا، بلکہ یہ تو گھومتے پھرتے ہیں، آپ کی باڈی میں جو ہے یہ تو گھومتے پھرتے ہیں، بلکہ میں یہ جو مخلوق ہے، ہاں جی، اصل میں بڑی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو گڈ نیوز ملے گی مستقبل قریب میں، کہ اس بات کو ہم میڈیکلی ثابت کر جائیں گے کہ جو بیکٹیریا اور وائرس ہے اور یہ ہیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم شاید پہلی دفعہ اسلامک چارم جو ہے نا لوگوں کو پریکٹیکلی دکھا سکیں کہ میڈیکل سائنس جہاں کھڑی ہو گئی، اسلام کی جو ہمیں دی گئی پریچنگز تھی یا ٹیچنگز تھی ٹو سالو دا تھنگز، وہ جیسے کہتے کامیاب ہو گئی۔ اس پہ جیسے کہ ابھی میں نے 2-3 ہمارے پی ایچ ڈیز ہیں جو رابطے میں ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں بیکٹیریا، وائرس، اسی طرح ٹیشوز، اور یہ ڈی این اے، اور اسی طریقے سے آر این اے، اور پھر اس کے اگلے سیکوینس جس میں کینسر کا بھی نکلے گا معاملہ، کہ ہم ڈپریشن، جس کی میں نے ایک جیسے ویڈیو بھی اپنے اس پہ بنائی تھی کہ ڈپریشن جس کی ابتدا ہے، کینسر اس کی انتہا ہے۔ تو وہ سارا میکنیزم جو ہے نا، ایکچولی ہم روٹ اس پہ، بلکہ جاپنیز اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جاپنیز ساؤنڈ پہ کام کر رہے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے پوری دنیا سے میوزک منگوائے، اور پوری دنیا سے وہ میوزک منگوا کے پودوں کو سنوا رہے تھے، تو پودا ایک میٹابولائٹ
ریلیز کرتا ہے, سگنل دیتا ہے ود ان دا اپنی کمیونٹی, ٹھیک ہے. کہ اسٹریس سگنل اس کو کہتے ہیں دوسری زبان میں. ہوں. ساتھ ہی انہوں نے پھر وہ میوزک سنوائے اور ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ یہ کیا ری ایکشن دیتے ہیں پودے, چھونے پہ تو دیتے ہیں, میوزک ڈفرینٹ انہوں نے سنوا کے ان کو دیکھا. تو اب میں نے ان کے ذریعے اس جاپنیز بورڈ کو, جو بھی ان کے وہ اس ریسرچ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, ان کو اپنی طرف سے ساؤنڈز بھیج دی ہیں. اچھا. وہ ساؤنڈز ہماری تسبیح اربعی ہے, جس کے متعلق مولا علی کا فرمان ہے کہ جب تم ڈپریس ہو تو جا کے درخت کے نیچے عصر سے مغرب بیٹھو, تو درخت آپ کی جو ہے نا اس کو ابزارب کرے گا اور آپ کو ریلیکس کرے گا. اٹ مینز یہ جو میٹابولائٹ کی آج آخذ کر رہے ہیں سائنس کے جی درخت بھی سگنل دے رہا ہے, مولا علی اتنے سال پہلے بتا چکے تھے. اب وہ چیزیں ہیں کہ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمارے کوئی سیکرٹ ہے, ان سے کو بس یہ ساؤنڈز ہیں, ان کو نکالیں اس درخت کے پاس جا کے, اور اس بیکٹیریل جو آپ کے اوپر مطلب ہیڈ کو وہ جو آ جاتا ہے, جو ڈپریس پرسن ہوتا ہے اس کے ڈیفینیٹلی پیچیٹری گلینڈ میں اپر سائڈ پہ جو میکنیزم ہے کیمیکل وہی ڈس بیلنس ہوتا ہے. وہ جب ڈس بیلنس ہوتا ہے تو وہ جو میسج باڈی کو ریکوری کے بھیجتا ہے نا, تو وہ جو باڈی کو میسج جاتا ہے وہ غلط جاتا ہے اور وہ اپنا غلط ورکنگ شروع کرتے ہیں, جو کینسر کاز کر رہا ہے. سیم ایز اٹ از یہ جو آرٹسٹک بچہ ہے یا جو آرٹزم کے کیس ہیں, اس کو بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں بھی سیم آپ کی پیچیٹری گلینڈ پہ وہ آ کے کام شروع کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو کیمیکل امبیلنس کریٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ کی پرسنالٹی یا آپ کو بناتا ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ غصہ آ جائے تو 12 منٹ کا وقفہ دے دو, اتنے منٹ کا وقفہ دے دو, جس طرح کے ٹوٹکے اسلام میں یا دوسرے. وہ کیا جی 3 ڈگری سورج نے اپنی جگہ چینج کر جانی ہے, 3 ڈگری وہ وقت آگے نکل گیا. اسی طریقے سے جیسے آپ نے وہ کیا, آپ نے اپنا جیسے ہی ریئیکشن بدلا, بھائی غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ, جیسے ہی آپ اس کے ایکشن کا ریئیکشن توڑتے ہیں, یہ جو کیمیکل ریلیز ہونے کو تھا, انہوں نے کروانا تھا اپنا کام, آپ نے فوراً اس کی ڈائریکشن بدل دی, اب وہ کیمیکل ریلیز ہو کے اپنا کام نہیں کر سکا. اسلام تو اس لیے میکنزم تھا آپ کا, اور آپ کو چاند سے آپریٹ بھی اسی لیے کیا جا رہا تھا کہ آپ کیمیکل ہیں, 70% واٹر ہیں آپ لوگ. اب جب میں نے ان سارے کیسز کو دیکھا اور پھر میں نے اس میں اس کی جیسے کہتے ہیں نا ریمیڈی کے طور پہ دعائے کعب کو شروع کروایا. اسٹیپ فیزز ہیں اس کے. پہلے فیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعائے کعب ہے, یہ کعب اوکے, KAAB, کاف عین بے. یہ لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ یہ دعائے کعب بتا دیں ہمیں کیا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ وہ میرے اس پہ بھی لگی ہوئی ہے, پروگرام پہ بھی لگی ہوئی ہے, ریکارڈیڈ ہے. جو نہیں پڑھ سکتے وہ محمد اسامہ علی آفیشیل پہ ریکارڈیڈ ہے, بس لگا لیا کریں, سننا شروع کریں, بچے کو سنانا شروع کریں, پھر جو ایسی ریئیکشنز نوٹ کر کے بہتری کے رابطہ کریں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو گھر کو نیٹ اینڈ کلین رہنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ بچے کو آکسیجن چاہیے صبح کے ٹائم, اس کو کسی نہ کسی طریقے ایکسرسائز یا اس کو باہر چھوڑ دیں جس سے اس کے لنگز جو ہے نا آکسیجن انٹیک زیادہ لیں. تیسرا یہ ہے کہ اس کو سن لائٹ جو ہے وہ اتنی اس معاملے میں اس کو ابھی اس جو میٹر میں سن لائٹ اتنی کارگر نہیں ہے. اس کو ملٹی وٹامن ضرور دیں, کیونکہ سورج کی جو روشنی ہے نا وہ اس مخلوق کی زندگی ہے. اچھا, یہ اسی سے لیتے ہیں اپنی جو انرجیز. اسی لیے جو ایسے ڈارک سائڈز ہوتی ہیں جو بالکل ڈارک اس میں ہوتے ہیں, وہاں یہ لوگوں کو یہ ویکر ہوتے جاتے ہیں. اچھا, تو اس لیے ایسا بچے کو کوشش کریں کہ سورج میں ایکسپوز نہ کریں اور اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ لائٹ نہ ملے. ہاں آکسیجن اس کو چاہیے, آکسیجن کے لیے یہ ہے بلکہ فریش آکسیجن کے لیے کہ صبح اس کو کوئی چیز دیں, غصہ کروائیں واٹس ایور, کہ اس کے لنگز کسی بھی طریقے آکسیجن انٹیک لیں فریش. ارلی مارننگ کروا لیں, ارلی مارننگ کروائیں, وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے جب ہوا بھی صاف ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولیو آئل سے مالش ضروری ہے, کہ اس کی آئلنگ شروع ہو اولیو آئل سے, اور بلکہ اس کے نوز کے اندر, کانوں کے اندر, جو بھی بیلی بٹن کے اندر اولیو آئل ہونا چاہیے. اور اس کو ڈیلی شہد کے 3 چمچے یہ کھائے یا نہ کھائے, کھلانے ہیں, تھوکے, مطلب جو مرضی کرے, آپ نے اس کے کسی بھی طریقے شہد اندر ڈالنا ہے 3 ٹائم. اس کے بعد جو اس کی بیسک وہ ہے کہ یا تو اس کے بلکہ ایون کہ اس کے بالوں پہ بھی یا تو اس کے بال نہیں ہونے چاہیے, اور اگر بال ہیں, کچھ ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دکھنے میں بچہ اچھا لگنا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس کو یا تو کوئی کیپ دے دیں
اگر کیپ نہیں دے سکتے پھر یہ ہے کہ کم از کم اس کے بالوں پہ گلاب کارک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جب بھی یہ بچہ مطلب وہ تو گلاب کارک اس میں ہو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ود ان دا ٹائم جسٹ یہ پریکٹس کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے 14 دن میں اپنے ریئیکشنز جو ہے پازیٹیو دینا شروع کر دے گا. اور دعائے کعب اس بچے پہ یہ ہے کہ 70 بار صبح 70 بار شام پڑھنی ہے. اچھا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کہ جب بھی یہ شروع کریں تو ڈیفینیٹلی 7 بار درود شریف اول. اور کیونکہ ایک بار ناظرین کو بتا دوں کہ زندگی میں کوئی بھی دعا اپنی اصل کو نہیں پہنچتی جب تک آپ درود نہیں پڑھتے, کیونکہ یہ اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے. سمجھ لیں کہ اللہ یہ وہ کام ہے جو اللہ اور فرشتے خود کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں آپ بھی اے مومنو کرو. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو یہ اس کی ترویج کے لیے خدا نے قرآن میں یہ کہا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کریں. اب یہ ہوتا ہے کہ خدا کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ آپ کی ایک بات مان لے اور ایک نہ مانے. اسی لیے یہ فارمولہ بزرگوں نے اور ہمارے مطلب جتنے بھی ائمہ اہل بیت نے دیا کہ آپ جب شروع میں درود لگا دیں گے اینڈ پہ درود لگا دیں گے تو درمیان والا حصہ بھی سنا گیا. پچھلا تو قبول ہونا ہی ہونا ہے تو ساتھ یہ بھی قبول ہو جائے گا. تو یہ سمجھے وہ اس طریقے سے یہ فارمولہ لگایا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو ساری پریکٹس ہے اس کے درمیان ماں کو بھی یہ سب کرنا ہے. جو ماں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 کیسز میں تو یہ ہوا کہ طلاق ہوتی ٹل گئی. بچہ تو ریکور جو ہوا سو ہوا. دونوں میاں بیوی کہتے ہیں کہ ہم تو طلاق کی وجہ پہ تھے اور اب ہم ایسے ہیں جیسے ہم میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی, مطلب واپس. کیونکہ اصل بات سمجھ لیں, آپ نے سنا ہوگا کہ شیاطین جناب خوش ہوتا ہے کہ اس کے دربار میں جب کوئی چیلا آگے کہتا ہے کہ آج میں میاں بیوی کا جھگڑا کرا کے آیا. سب نے سنا. وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ فیملی یونٹ ایک وہ میاں بیوی کی طلاق نہیں ہو رہی, یہ 2 خاندان اور ان سے جڑے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے اس لڑکے اور لڑکی سے, جس نے یہ سارا مطلب جو افیکٹڈ ہوں گے اس سب کے. اور جیسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کی ماں کو واچ کرنا بہت ضروری ہے. اس کو بھی واچ کرنا ضروری ہے. اور بلکہ ہو سکتا ہے اگر یہ آٹسٹک بچہ بہت پرانا ہے تو اب باپ بھی اس کے زیر اثر آ چکا ہو. مطلب آپ نہیں چلے میں یوں سمجھاتا ہوں, میڈیکل کی زبان میں سمجھاتا ہوں. میڈیکل کی زبان میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جس گھر میں ڈپریس بندہ ہو اور ممبرز کو بھی ڈپریس کر دیتا ہے. اسی طریقے کسی گھر میں اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہو تو دوسرا بھی کوئی گھر میں لوگ جو ہے ڈپریس ہو جاتے ہیں. سویئر ایلنس کی فارم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کوئی بھی. میرا ماننا ہے کہ یہ جو ڈپریشن ہے یا یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے یہ صرف ہانٹیڈ ہے. بلکہ آپ چلے اب تو ماشاءاللہ آپ کا سنیں, آپ اللہ کے مبارک گھر جا رہے ہیں, واپسی پہ آئیں اور کوئی ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کر لیں, سارے اکٹھے کر لیں ڈپریس جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہے. مطلب مثال کے طور پہ یہ کہ ایک گولی پہ لگا دیتے ہیں. مطلب مجھے میڈیکل سائنس کی یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مثال کے طور پہ جی آپ کو معدے کی دوائی دے رہے ہیں تو جی 10 سال ہو گئے ہیں جی ہمارا تو اب اسی پہ گزارا ہے. لو تو ٹریٹمنٹ کیا ہے, ریکوری کیا ہے؟ اگر آپ نے 10 سال دوائیاں ہی کھانی ہیں اس کا مطلب ہے یہ تو کوئی مافیا ہے. آپ کو ریکور ہونا چاہیے. اور میرا یقین, میرا ماننا یہ ہے کسی بھی میٹر میں کہ 100% سے نیچے کچھ نہیں ہے. مطلب 99 یا 95 کو بھی میں ریکوری نہیں سمجھتا. ریکوری ہوگی خدا کی طرف سے ہوگی, وہ شفا دینے والا ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو پھر 100 وہ کیوں کہے گا جی 95 لے لو. سمپل از دیٹ. اسی طریقے سے وہ کیوں دنیا میں وہ بیماری نہیں آئی جس کا علاج نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلام کی حقانیت ثابت کرنے میں انشاءاللہ بڑا رول پلے ہوگا اس کا, کہ ہم یہ بتا پائیں گے کہ جب ڈیوائن میسیج ہوگا تو کیور بھی ڈیوائن ہوگی. اگر میسیج ڈیوائن نہیں ہوگا تو کیور بھی اس میسیج کے ساتھ نہیں ہوگی. ہم نے یہی تو ثابت کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو پریکٹیکل اسلام ہے یہ ڈیوائن ہے, اس میں پوری ہیومینٹیرین کیور ہے. اور اس سے کیور کر کے دکھائیں گے جہاں میڈیکل سائنس کے گھٹنے لگ گئے. اور اسی طریقے سے میں آپ کو اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈپریشن میں لوگ ہیں وہ بھی گولیوں پہ لگے ہوئے ہیں جی. میں 0.5 ایلپ لے رہا ہوں 0.4 اور میں سالوں سے لے رہا ہوں. تو بھائی یہ کون سی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے؟
اور ان کو لگا ہی دیا ہے بس. اور پھر بڑے سے بڑے بزنس مین, بڑے سے بڑے لوگ, آپ یقین کریں ڈپریشن کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا کوئی کیمپ لگا لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے اسلام آباد میں بڑے بڑے لوگ سن رہے ہوں گے, میرے عموماً کلائنٹس بھی ادھر سے ہوتے ہیں, تو اکیلے رہ رہے ہیں, بڑی بڑی ان کے گھر ہیں, کوٹھیاں, تو کوئی ایک آدھا اپنا کوئی سینٹر بنا کے ساروں کو اکٹھا کر لے, ایک ہفتے کا کیمپ لگا لے, کدھر کے ڈپریشن اور کدھر کی کہانیاں ایسی مطلب. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی اللہ بھلا کرے, لوگوں کو یہ بھی ٹیکنیکلی نہیں سمجھ آ رہی, فلانا دم کرتا ہے فلانا, وہ آدھا برڈن تو ابھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, آپ کے یہ جو آستانے اور یہ سارے سلسلے ہیں انہوں نے, جو آپ کے ہاسپٹلز پہ نہیں آ رہا, ورنہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی بالکل صحیح ہے, ان کو گرو کرنے کی, ان کو جو ہے نا فیڈ کرنے کی. بالکل صحیح ہو گیا. اسامہ بھائی یہ بتائیں کہ وہ اگر جو ماں باپ دیکھ رہے ہیں, والدین جو آٹزم کا شکار بچے ہیں یا باقی, وہ کس طرح جو ہے نا, وہ آپ کی کوئی اس طرح کی کلاسز ہیں, کوئی آن لائن آپ پڑھاتے ہیں جو یہ آٹزم کا شکار بچوں کے لیے ان کی مدد ہو سکے؟ ان کا تو یہ ہے سمپل سا کہ ابھی تو یہ جو میں نے سٹیپس بتائے ہیں ان کو فالو کریں, اس میں جیسے ان کو گروتھ نظر آتی ہے, یہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوتا ہے اسکرین پہ, ایسے ہی ہے. اس پہ اپنی اس بچے کی برتھ ڈیٹیلز دیں ساری, مطلب تاکہ ہم اس کی سکین کر لیں کہ اس کو, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, 90% 80% تو یہ مارک ہوا ہے کہ یہ ہانٹیڈ کیس ہے, 20% یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کے کوئی نہ کوئی اور ایسی جیسے کہتے ہیں نا کہ برتھ چارٹ میں انڈیکیشن ہوتی ہے کسی اس کے فزیکل النس کی, لیکن اس کو کیونکہ سمجھا نہیں جا رہا ہوتا تو اسی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں آٹسٹک کے. اور باہر کے لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مہینوں بعد ان کی اپوائنٹمنٹس آتی ہیں, جس طریقے سے میڈیکل سائنس وہاں چل رہی ہے وہ تو بڑے اچھے ہیں میں سمجھتا ہوں. یہ منٹ میں 5-10 گولیاں آپ کو کھلا دیتے ہیں اور 1 منٹ میں آپ جائیں زوم کرتے جائیں اپوائنٹمنٹ لیں, اسی دن سارا کچھ ہو جاتا ہے. وہاں تھکائی اتنا دیتے ہیں کہ آپ, میں خود یوں کہہ رہا ہوں, آپ یہ ناظرین بھی سن رہے ہوں گے, وہ پیناڈول ہی دے دیتے ہیں, آپ کہیں میں مر گیا, وہ کہتے ہیں ایک اور لے لو. تو ان کو بڑا اچھا پتہ ہے, بتاتے نہیں ہیں لیکن اچھا پتہ ہے. اور ایکچولی میڈیکل سائنس مجھے لگتا ہے جو سرجری میں کام کرتی ہے, جو یہ ٹانکے لگانا یا جوڑنا یا یہ سب, یہ ایکچولی اس کا وہ ہے. باقی یہ جو آج میڈیسن کے طور پہ اور یہ جیسے گولیاں اور یہ, اس میں کوئی خاطر خواہ وہ کام نہیں کر رہی. بالکل شکریہ, تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی. آپ نے اسامہ علی کی باتیں سنی. میرا خیال ہے کہ اسلام جو پریکٹیکل اسلام ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کسی بیماری کا علاج نہ ہو. اور اسامہ بھائی کتنے بچے ابھی تک ٹریٹ کر سکیں آپ؟ ماشاءاللہ کافی, مطلب اس کو کیا گنے کہ بہت زیادہ اس میں لوگ انگیج ہیں اور چل رہے ہیں. اس میں کوئی 90% پہ پہنچ گیا, کوئی 100, کوئی 50-60, مطلب چلیں میں آپ کو ایک اور بات, ہاں ابھی اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو, کیونکہ اس میں جس نے کیور کرنا وہ بھی ہانٹیڈ ہے, جس نے یہ سب کرنا اس میں رکاوٹیں آتی ہیں, وہی ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان فیوچر شاید ہمیں کوئی ایسے کیمپس اور ان کے لیے کچھ اس طرح کا کرنا پڑے گا تاکہ ہم خود اپنی نگرانی میں سب کروائیں. کیونکہ ہوتا تو یہ ماں تو پہلے ہی ماں تو ہانٹیڈ ہے, اسی سے ہی آگے معاملہ چل رہا ہے, یا باپ کی کوئی اس کا یا اس پلیس کا, تو وہ ریکوری کرنے میں ان کو بڑی رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں. اب ہو یہ رہا, چلیں ایک اور چیلنج ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی بھی وہ بات کرتا ہی نہیں جس کو ہم جیسے کہتے ہیں گھر تک نہ چھوڑ سکیں. یہ لوگوں نے زندگیاں گزر گئی ہوں گی, سالوں سے اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں اور بھاگے پھر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا. 7 دن یہ جو ایکسرسائز میں نے بتائی ہے, جو چیزیں بتائی ہیں, 7 دن میں اگر پازیٹیو ان کو نہ نظر آیا, ان کا بچے میں 30-50% تو بس یہ جو اس پروگرام کو سن لے گا نا اسی کو نظر آ جائے گا. 30-50% ریکوری اسی ویڈیو میں, اسی سٹیپس کو جو میں نے بتائے ہیں کر لینے پہ ہی مل جائے گی. اللہ اکبر. اور باقی تو جو 100% کی وہ تو خود آنکھوں سے دیکھیں گے. ان کو خود بہتر, جو ناظرین سن رہے ہیں ان کو خود بہتر اندازہ ہوگا کہ 50% بھی اگر ہو جائے تو ان کے لیے تو ایک ہوپ ہے کہ 50% ہوگی. جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے زیادہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے نتیجے میں جو زیادہ پرانے ہو جائیں گے وہ فزیکل النس کی ایک اور اگلی فارمز کریٹ کر چکے ہوں گے. اس بار
کیمیکل ان بیلنس کے نتیجے میں جو اس کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ایکشنز کر رہی تھی، اس کے نتیجے میں جو آرگنز ہیں انہوں نے بھی اپنی سیٹنگ وہاں کر لی ہے. تو اٹ ٹیکس اے لانگ، جو لمبے مطلب زیادہ ایجڈ بچے ہو چکے ہیں، لیکن جو ابھی کوائٹ ینگ ہیں اور ان کی یہ اس طرح کی آبزرویشن ہے، وہ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ود ان ڈیز، مطلب میکسیمم زیادہ سے زیادہ میرا خیال اگر کوئی ماں باپ ہمت کر لیں تو 40 ڈیز کے اندر اندر انشاءاللہ بچہ ریکور ہو جائے گا. اوکے، بہت شکریہ ناظرین، بہت شکریہ اسامہ بھائی. ناظرین، ان باتوں پہ عمل کرنے آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہ واقعی انہوں نے ایک بڑا چیلنج کیا ہے، کوئی ہوا میں بات نہیں کی. ان کا نمبر نیچے اسامہ بھائی کا آ رہا ہے، اگر آپ کو لگے کہ نہیں ہو رہا تو آپ ڈائریکٹ ان سے بات کر لیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.